نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ رسول محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ رسول محمد رزق میں اضافے کے لیے صلوات۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے صلوات۔ محمد اپنے روشن اور پروکار چہروں کو الہی سے منور کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ زندگی میں بھی ہم علی علی کریں اور موت آئے تب بھی علی علی کریں۔ قبروں میں جائیں تو شہنشاہ کی آمد سے ہم سب کی قبریں کشادہ ہو جائیں۔ قبروں سے اٹھیں تو خود میرا مشکل کشا مولا ہاتھ اٹھا کے بڑھا کے ہمیں اٹھانے والا ہو۔ کل سرات پہ زبان پہ علی علی جاری رہے۔ اور کیا خوبصورت روایت ہے کہ جنت کا در جب کھلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، اور بند ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے یا علی مدد۔ انہیں دروازوں سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے اور جنت میں بیٹھ کر مولا کا، آقا کا، شہنشاہ کا، بادشاہ کا دیا ہوا جام علی علی کر کے پینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وجل فرجال محمد۔ بعد مولا کی آمد میں تاجیل کے لیے جتنا آپ کا دل، آپ کی محبت، آپ کا وجدان آپ سب کو اجازت دے اتنی بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وشفيع رسل محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أول بيت وزع للناس للذي
ببکتا مبارکا وہدى للعالمین صلوات محمد سیدہ ہم سب کا آنا اپنی پاک مجلس میں قبول فرمائے اور جو ایک سفر نامہ ہم نے اپنے دل کو معرفت آل محمد سے سجانے کے لیے شروع کیا ہے، بلکہ ہم نے نہیں شروع کیا جب سے ہماری ارواح ہیں اور اس وقت سے ہماری ارواح نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کی پاسداری میں ہماری ارواح ہمیشہ اسی کاوش میں رہی اور رہتی ہیں اور رہیں گی کہ ہمیشہ علم کے دروازے سے کچھ نہ کچھ تصور کر کے ہم اس دنیا سے جائیں، بلکہ کیا پیاری حدیث سے کہ جب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو عجیب بات ہے کہ کائنات کا کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسے نہیں ہے کہ جو بچے کو گہوارے میں ہوتے ہوئے اپنے اسکول یا کالج میں داخلہ دے یا بندہ مر جائے تو کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو آپ کو داخل رکھے گی، بلکہ ادھر سانس نکلا فارغ کہا جائے اسے جلد سے جلد دفنا دیا جائے، لیکن حدیث سچ اور کہنے والا سچا، تو لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پنگوڑے والا بھی آ سکتا ہے، گھر میں والا بھی آ سکتا ہے، اور وہ دستگاہ ہے وہ ہے ذکر حسین کی دستگاہ کہ جہاں پہ شیخ میں لے کے اپنے بچے مائیں آتی ہیں، اور کیا معرفت ہے کہ ہر عمر کا بچہ اس علم کو سمجھتا بھی ہے، وہ جسے بولنا نہیں بھی آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے دائیں بائیں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جو کان سنتے جاتے ہیں بچے کا روحانی وجود ویسے تربیت پاتا جاتا ہے۔ مل کے دو ہاتھوں کی بلندی کے ساتھ نعرہ حیدری اور سرنامہ کلام کی استفاد جو ہوا کہ اسی کا ہوا جو کعبے میں آ رہا ہے۔ کل تک کے جو ہماری بات کہہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو لا کر ایک بیابان میں چھوڑ دیا تھا، آباد کر دیا تھا، مگر کیا کمال اس کی رحمت ہے، وہ آئے تو بیابانوں میں زندگی کو لوگ وہ جہاں میں زندگی نہیں تھی تو یہاں پہ جناب اسماعیل کے قدموں نے زندگی بھر دی، وہاں خالی بھی حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں چلی، ایک اسماعیل کی نسل چلی اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی، اور جناب اسحاق سے بھی آگے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اسحاق کو آگے 12 بیٹے دیے، اسحاق کو آگے یعقوب کو آگے 12 بیٹے دیے، اور وہاں سے بھی ایک حسن کا بادشاہ نبوت کے لیے خالق نے چن لیا جناب یوسف، لیکن روایت میں کہتے ہیں بے شک بہت حسین تھے، بڑا جلال تھا، اور جب بیٹھا کرتے تھے اپنی حکومت پر تو ویسا تو کوئی حسین تھا ہی نہیں، وہی قرآن کی گواہیاں جس کے حسن پہ خود گواہ بن جائیں، تو ایسا تو کوئی حسین ہو نہیں سکتا، مگر روایت ہے کہ سب کچھ تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملنے گئے تو سواری میں سوار تھے، اترے نہیں، بابا کے استقبال کے لیے آئے ضرور مگر اترے نہیں، یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں
اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو محسوس کیا کہ جیسے ان کے کرتے سے کوئی چیز پرواز کر گئی. اے اللہ یہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر سے مجھے محسوس ہوا کہ چلی گئی پرواز کر گئی. فرمایا وہ نبوت کا نور ہے. یعنی خود تو نبی نہیں خالق نے تنبیہ کی کہ دیکھو تو آئے تو ہو بادشاہ ہوگی اپنی جگہ مگر باپ باپ ہوتا ہے. تمہیں چاہیے تھا اپنے باپ کے احترام کے لیے اترو تو اترے نہیں. تو تمہارے سلسلے میں ہم نے نبوت پلٹا ڈالا. کدھر پلٹایا؟ فرمایا جو باپ کا بہت ہی احترام کرتا تھا. جناب راوی کی طرف نبوت کا یہ سلسلہ تھا وہ خالق نے جاری کر دیا. یہاں پہ بھی اب آ رہے ہیں اور وہ والا علاقہ جہاں میں پانی نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ پہلی شادی نعرہ حیدری پہلی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمل کر ایک خاتون کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیر نہیں کرتے تھے جلدی سے واپس چلے جاتے تھے. آئے بیت المال کیا تو اس سارا نے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھولا تو کہا بیٹی کیسے گزرتی ہے. خواتین کا مجمع سمجھئے گا. کہا بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا بس ٹھیک. کہا رزق کی فراوانی ہے؟ تو ٹھیک ہے بس. تو کہا آپ کے شوہر کیسے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہ کہا بسم اللہ بزرگ آئے ہیں گھر نہ پانی پوچھا نہ دعا نہ سلام. آپ چلے سواری میں سوار تھے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے تو آپ چلے گئے اور چلتے چلتے ایک جملہ ہمارے گھر کا قصہ کون سے کہ اے بی بی جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کوئی بزرگ آیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری اور اسے کہہ دینا کہ اس بزرگ نے کہا ہے اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرو اپنے دروازے کو. چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل آیا اور جب آئی تو کیا محسوس کیا؟ کوئی اپنی خوشبو ہے بہت خوبصورت ہے ابراہیم علیہ السلام. روایت میں کہتی ہیں آزر بہت بڑا تھا نا چچا تھا آپ کا. کئی دفعہ آزر کے دل میں خیال آیا میں نمرود کو بتا دوں کہ میرے گھر میں ایک لڑکا ہے بھاوج کا. مگر جب یہ سوچتا جناب ابراہیم کا چہرہ آزر کے سامنے آ جائے گا تو آزر اس کام سے رک جاتا. اب یہاں تو بیٹے کی بات تھی تو کہا جب آئی تو پوری کا پورا علاقہ نبوت کی خوشبو میں لپٹا ہوا تھا. تو محسوس کر لیا کہ وہ آئے گھر میں پوچھا کوئی آیا تھا؟ اس عورت نے کہا ہاں کوئی بوڑھا آیا تھا. کہا آپ نے کچھ تواضع کی؟ کہا نہ وہ اترے ہیں نہ میں نے آنے کو کہا. کہا اچھا کچھ چاہتے ہوئے کہہ گئے؟ کہا انہوں نے اتنا کہا تھا اسماعیل آئے تو اتنا کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کریں. جناب اسماعیل سمجھ گئے. تو وہاں نبی ہے اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور آپ کی دوسری شادی تھی بنو جرہم کا جو سردار تھا مزرع اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا. نعرہ حیدری. ایسی نبوتیں نہیں چلتی ماں کا پاک ہونا بھی لازم ہے. تو شادی ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کسی گاؤں میں گئے. اب پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو کل بات کیا تو بی بی نے بڑے ہی عدت سے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول. یہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں جب کہا نا کہ آئے بسم اللہ
تو کیا جواب دے گا؟ بیٹے نہیں مجھے چلتی ہے، بس اتنا بتا دیں گھر کیسے چلتا تھا؟ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جب کہنا گھر کیسے چلتا ہے، سوال نہیں تھے، جواب مختلف تھے کہ خدا کی بڑی رحمت ہے، کیا رزق روزی ہے بیٹے؟ فرمایا خدا کا بڑا کرم ہے، فرمایا آپ کی شوہر آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو کیا کہا خدا کی رحمتیں ہیں، خدا کا کرم ہے، تو کہا اچھا آپ نے روکا نہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چلے کہ آپ نے روکا؟ جب آج کی گفتگو ہو رہی ہے تو کہا کہ ابھی عورت کہہ رہی ہے کہ اچھا سب کچھ اچھا ہے، آپ لگ رہے تھکے ہوئے آئے ہیں، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، آئے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، میں ابھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں، تو نہیں بیٹی مجھے چلتی ہے، تو اب اس کی عورت کی نگاہ بڑی بزرگ ہے اور پاؤں پہ دھول پڑی ہوئی ہے، جلدی سے پانی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو دھلایا، کہا کاش آپ کی اجازت دیتے میں آپ سے تھوڑی سی خدمت کر لیتے، تو کہا بیٹی بڑی خدمت ہے، یہی منظور ہے، اور جا جا کر نے جملہ کہا کہ جب آپ کی شوہر اسماعیل آئے تو سلام بھی کہنا اور ساتھ یہ بھی کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے چوکھٹ ہوگی ویسا گھر ہوگا، یہی وجہ تھی کہ مولا نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا؟ ایک ایسی بیوی کو تلاش کریں جو آدمی میں یکتا ہو، کیونکہ مولا چاہتے تھے کہ اولاد ایسی ہو، باپ ایسا بھی اچھا ہو مگر ماں اچھی ہو گئی، نعرہ حیدری، تو اولاد اچھی ہوگی۔ اچھا چوکھٹ کا ہونا اچھا ضروری ہے، لیجئے گا وہ بہت اچھا بنایا ہے لیکن چوکھٹ اچھی نہ ہو تو سب کچھ اچھا نہیں ہوگا، چوکھٹ کا اچھا ہونا بڑا بھی اچھا ضروری، اسی لیے تو کہا تھا انا مدینہ تو علم ہے، نبوتوں کا علم ہے، تو جو بھی آدم کے پاس آئے گا تو چوکھٹ سے گزر کے آئے گا، آدم سے لے کر خاتم تک کے دروازے پہ جانے کے لیے چوکھٹ ضروری ہے، تو فرمایا اے علی میں اگر علم کا شہر ہوں تو اس علم کا دروازہ تو ہے، نعرہ حیدری، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی قبیلہ بنو اسماعیل کی شادی کدھر ہوئی؟ قبیلہ بنو جہنم ہوئی، تو سردار کے بیٹے تھے، اولاد تھی نہیں اور سردار تو وہ جو ساری سرداری تھی اس سردار ساری کی ساری آگئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے آگے جناب کردار خاندان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھی آئے اپنے ہوں، لیکن جب شریعت ہو تو دیکھنا پڑتا تھا، لحاظ نہیں دیکھا جاتا، کردار سے آگے لوگ چلے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستہ پہ چلنے والے تھے، اب وہی منتشر ہونا شروع ہو گئے، کردار سے آگے جو پانچویں نسل ہے وہ حضرت عدنان، وسیع اور ایسا جذبہ ہے خانہ کعبہ کی حفاظت کا کہ خانہ کعبہ وہ جس نے سب سے پہلے غلام پہنایا یا کعبہ پہ جس نے غلام چڑھایا وہ جناب عدنان تھے، اس وقت کا بادشاہ جو تھا وقت نصر ساری دنیا کو پتا کرتا جب مکہ میں آئے تو یاد رکھیں کہ مکہ میں کعبہ کو
अपने कब्जे में कर लूंगा। तो रवायत कहते जनाब अदनान उठे और जितने लोग तैयार थे ये नहीं तो सारे आओ। खुदा का कानून है, अल्लाह सारों को तो लेता ही नहीं। अल्लाह तो देखता है कि जिसमें अहलियत है वो आ जाए। तो जनाब अदनान जितने आ सकते थे वो साथ आए और साथ जिन्होंने लड़ाई करनी थी उन्होंने लड़ाई करने निकले और जनाब अदनान अपने शहर से निकले। काबिज कौन होना चाह रहा था? बादशाह का नाम भी तो था वक्ते नासर, वक्ते जो कि जिसने सारी कायनात पे तो हुकूमत कर ली, मगर जब यहाँ पे आया तो आगे से जनाब अदनान को पाया और जनाब अदनान ने इसे शहर में दाखिल होने की इजाजत में ना दी। बल्कि रवायतें कहती है इसके साथ लड़ता लड़ते 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 जनाब अदनान ने वक्ते नसर पर शाम पहुंचा दिया। काबा के पीछे महफूज रहा। यहाँ पे जब हजरत जनाब अदनान का वसाल हो जाता है और उसी दौर में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आपका बेटे जो थे अदनान के बेटे जनाब मौत उस वक्त आपके साथ जब आपका विसाल हो गया तो जनाब मौत वापस पलटे काबा। उस वक्त तो काबा खुद बिगड़ गई थी तो जनाब मौत अपने दौर में जनाब दोबारा काबे की हुदूद का तयन किया। उस वक्त जो शाम से एक कबीला था खज़ा लड़ते लड़ते चले गए थे तो कोई कबीला उधर बसा। शाम में कौन बसे? कबीला बनु खज़ा। तो वहां का सरदार बिन लई या कहा बिन लोई उसने शाम से पहला बुत लिया। तो पता चला शाम वाले बुत बड़े रखते हैं, चाहे ज़ाहिरी हो चाहे मन में हो। नारे हैदरी नारे सलावत ये शख्स वहां से पहला बुत लेके आया कि जो पहला बुत काबा में रखा गया। तो लोगों ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये नहीं है। समझदारों के लिए बड़ी बात होगी यही क्यों लाए? क्योंकि लोग इधर ही आते हैं तो जहाँ सच होता है झूठ भी नहीं होता है। याद रखें झूठ हमेशा झूठों पे हमला नहीं करता, झूठ का होना हमेशा सच्चों पे होता है। क्या अमेरिका और रूस या इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ कोई चढ़ाई चढ़ाई करते हैं? सारे समझे गवाह। रूस इस मकसद से और इसके बाद वो इसराइल और अमेरिका जब भी चढ़ाई करता है ईरान पे करता है। सोचे जरा बचा क्या है? उन्हें पता है ये सारे अंदर से खरीदे हुए हैं तो साजिशें भी उसके खिलाफ होती हैं जहां हक होता है। तो यहाँ पे भी काबा में पहला बुत आ गया। अब देखा कि ये क्या है? ये तुम नया रब ले आए हो? नहीं, रब नहीं है, ये रब के साथ राबता करती है बंदे का राबता। अच्छा ये राबता करते तो एक बंदा और भगवान अगर तू राबता करवा सकता है मुझ के जरिए तो मैं भी अपना लाता। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता काबा में जो दूत थे वो आने शुरू हो गए। सबसे पहले किसने गुलाब चढ़ाया? अदनान के बेटे थे माद के बेटे थे जनाब नज़ार।
روایتیں کہتی ہیں پہلا شخص کہ جس نے رسول خط ایجاد کیا وہ تھے جناب نزار، پڑھاتے رہے تھے ادریس، پہلی مدشات ہو، قرآن اترا نہیں ابھی لیکن اللہ تمام کر رہا کہ صرف یاد رکھنا کافی نہیں ہے، لکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جناب نزار نے رسول خط ایجاد کیا اور جو دوبارہ حدود ہوئی ان دوبارہ حدود کو نئے سرے سے بنا کے رکھا۔ نزار کے بیٹے تھے، آگے پوچھتے چلتے رہی جناب ناصر۔ اب یہ کڑیے ملا جیے گا، پہلے تھے عدنان، مار، نزار کے بیٹے ناصر۔ اب ان میں کیا خصوصیت ہے؟ رہتے کیا پر کیا اساس ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ کہ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، صحیح میں ابراہیم پڑھتے ہیں۔ بھئی اللہ نے درس دینے والا بھی پہلے بھیجے، لکھنے والا بھی بھیجے، اب پڑھنے کے سلیقے سے آنے والا بھی بھیجے۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ناصر کا لبوں میں اتنا پیارا تھا اور ایسے خوبصورتی سے صفحہ ابراہیم علیہ السلام کی تلاوت کرواتے تھے کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو پڑھتے تھے انسان کو انسان جتنے بھی حیوانات تھے وہ آپ کے آس پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پہلے شخص، کیونکہ اونٹوں کا سلسلہ تھا، پہلے شخص کہ جنہوں نے اونٹوں کو بولنے کے لیے جو آوازیں نکالی وہ آوازیں اب تک چلتی ہیں۔ ایسے گفتگو کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اثر ہو جاتا تھا۔ اور جناب ناصر، نعرہ حیدری، تین شخصیات ایسی کہ جنہیں قریش کا لقب ملا۔ پہلی شخصیت وہی کعبہ دوبارہ سے بنانے والا، بیٹھ کی عمارت جناب ناصر نے ان کی عمارتوں کو بلند کیا۔ جناب ناصر اب مستقل نے ابھی آپ نے خاموشی کے مطابق پیچھے جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے بنایا تو فرشتوں نے، پھر بنایا آدم علیہ السلام، پھر بنایا جناب شیش علیہ السلام، پھر بنایا حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد بنایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد تھوڑا بہت کام ہوتا رہا۔ چھٹی پشت پہ جس شخصیت نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو وہ جناب ناصر۔ صلوات محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ بچے فرزار محمد جناب ناصر کے بارے میں چند باتیں کہ وہ بہت شخصیت، ایک خانہ کعبہ بنایا، دوسرا آپ یہ جو لوگ لڑتے تھے لڑائیوں تو ایک مرتا تو جواب میں 4 مارے جاتے، تو کہا نہیں ایسے کرو، کوئی اور راستہ کی تلاش کرو جس کی اللہ نے دین، اللہ کے دین میں اجازت دی۔ کیا کہ خون کے بدلے اگر خون بہائیں گے تو یہ ہوگا قصاص، اور اگر خون کے بدلے کوئی اگلا مان جائے تو کوئی رقم دے کر ہم اسے معاف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دین۔ تو فرمایا آج کے بعد ایسے نہیں، اگر وہ چاہے وہ پیسے لے سکتا، اب باہر نہیں لینا، بلکہ ہر قبیلے کا سردار ایک جگہ جمع ہو، تو جہاں جمع ہوا تھا سب سے پہلے جناب ناصر نے بنائی دارالندوہ۔ یہ دارالندوہ کیسے، کیا چیز ہے؟ آج کے دور میں جو آپ پارلیمنٹ بناتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، عوام ہر بات میں حصہ، تو یہ کس نے بنایا؟ جناب ناصر پارلیمنٹ بنائی۔ کہا جھگڑے یہاں پہ نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہاں پہ بزرگ بیٹھیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں انہوں نے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا،
تو فرمایا یہ حد مقرر کی جناب اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کوئی قتل ہو جائے تو اس کا دین 100 اونٹ ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 100. اور وہی ایک سے چلتے چلتے کہ جب عبد المطلب علیہ السلام نے نظر مانی, منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے دے تو ان میں سے میں ایک بیٹے تیری نام میں قربان کروں گا. تو روایت کہتی ہے قرآن نکلا تھا جناب عبداللہ کے نام, مگر عبداللہ کو بھی تو اللہ نے بچانا تھا. تو قرآن نکلا جناب عبداللہ کے نام 10 اونٹ عبداللہ, 20 اونٹ عبداللہ, چلتے چلتے 90 اونٹ عبداللہ. اب روایت کہتی ہے ادھر 100 اونٹ. تو اللہ نے 100 اونٹ کو قبول کر لیا. اللہ جناب نسل کے بنائے ہوئے قوانین کو جناب عبد المطلب کے ذریعے زندہ کر رہا ہے. اور جب نبی پاک آئے تو کسی نے پوچھا مولا مجھے 20 چاہیے 100 اونٹ, فرمایا وہ بھی سچا ہے یہ بھی سچا ہے. مولا یہ تبدیل نہیں کرنا, اس میں رد و بدل ہو جائے گا. فرمایا یاد رکھو میں تبدیل تب کروں جب غلط ہو. یہ اسی اصول کے مطابق ہے کہ جو اللہ سنتیں بھیج رہا ہے. جناب ناصر کے دور پر سکندر اعظم بہت جلدی چلنا پڑا ہے. کس نے کون آیا تھا؟ سکندر اعظم. یہ بھی حملہ کرتے کرتے پورے علاقے کو پورے دنیا کو فتح کرتا کرتا جب یہاں تک پہنچا تو روایتیں کہتے ہیں جب یہاں تک پہنچا تو جناب ناصر کی چاہت کو دیکھ اس نے کعبہ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا. تو خالد نے بھی اس کا نام اچھے لوگوں میں لکھ دیا کہ جو کعبہ سے ہٹ جاتا ہے, جو حملہ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے. سیدہ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کون سب سے پہلے قریش والے؟ جناب ناصر. اب یہ جا کے ہمیں دوبارہ سنیے گا پھر ذہنوں میں بیٹھے کہ ادھر کے ادھر ہے نعرہ حیدری. دوسرا لقب جن کا پڑا جناب قریش وہ تھے جناب فہر بن غالب. فہر بن غالب, غالب والا کل غالب سے یاد کر لیجیے گا. تو جناب فہر اپنے دور بہت زیادہ دینے والے تھے, عطا کرنے والے تھے, لوگوں کو اکٹھا کرنے والے تھے, جس کی وجہ سے آپ کا نام لوگ عطا کرنے کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا تھا قریش. آگے نسل چلی تو جو سب سے آخری قریش تھے ان کا نام ہے جناب قصا بن کلاب. قصا پہلے قریش تھے ناصر بن کنانہ بن مار بن الیاس. پہلے ناصر, دوسرے فہر ابن غالب اور تیسرے تھے قصا بن کلاب. یہ سارے کے سارے جو جلدی گزرنے کی وجہ پر یہ سارے کے سارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور بتوں والے بت اتنے ہو گئے. اور روایتیں کہتی ہیں بت جب آئے تو ان بتوں میں سے کوئی مرد کعبہ کے قریب گیا اور لباس بغیر لباس کوئی ایسا کام کیا کہ خالی انہیں مست کرتا اور وہ بتوں کی شکل ان کے بن بن وہاں سے وہ بت ہٹائے نہیں گئے. ایک روایت میں کہ اللہ نے ان کو بنا دیا, ایک روایت میں کہ انہوں نے برا کام کیا تو ان کے بت بنا کے رکھ دیے کہ دیکھو اللہ نے غرق کر دیا ان کو دیکھنا اور عبرت حاصل کرنا. تھے وہ عبرت کے نشان اسلام اور لا الہ, مگر وقت بھی کیا کرنا دیتا ہے, لوگوں نے ان کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیا.
निशान थे वो इबादत का निशान बन गए। अब आप देखिए ऐसे माहौल में कि जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक मुश्किल है मगर मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। तारीख़ काबा तो एक मुश्किल होगी इतनी आसान थोड़ी होगी, कल परसों तक आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अपनी पूरी तवानाइयों के साथ बुलंदर नारे हैदरी। आखिरी कौन है? कसाब कलाम, जनाब कलाम की शादी हुई। ये जो न देखे रखे ऐसे काले उधर से बुदलाने वाला कौन था? कबीला खज़ाआ। आगे चलते चलते जो इधर वालों के पास चाबियां थी, मुमलिकत थी, वो सारी की सारी आखिर बनु ख़ज़ा के पास दौलत आई, किसे कहानियां आई, दुकानें बनी, कहानियां सुनाने का एक तरीका हो गया। जो जितनी अच्छी कहानी सुनाता था वो पैसे भी उतने लेता था। तय हकीकत हो या ना हो तो बस मिंबरों को भी देख लीजिएगा कि हमने अपने मिंबरों को वैसा तो नहीं बना दिया कि जो जितना अच्छा किस्सा सुनाएगा वो उतने पैसे अच्छे लेगा। नारे हैदरी। अकलमंद बैठे बस देख लीजिएगा और समझ जाइएगा ये आम सी जगह नहीं है कि जिसके ऊपर जो मर्जी आए और आके अपनी मनमानियां करके गुजरता चला जाएगा। और जो करेगा तो क्या होगा? बनु ख़ज़ा मुकम्मल तौर पे काफिर खाना काबा, और जो ये लोग चले आ रहे हैं मानता तो कोई था नहीं, इन्होंने बस अपने किरदार को मजबूत रखा कि अब वक्त है कि अपने किरदार के जरिए तबलीगात की जाए। खुदा के घर में 360 मुद्दा था, एक आया दूसरा आया, आते आते कितने हो गए नबी के दौर तक? 360 काबा में बुत हैं। और इधर कोई सोचने वाला ये मगर क्या है कि हर बंदा जो इस तरफ से आ रहा है, जो अल्लाह के वली वो अपने तौर पर तबलीगात कर रहे हैं। पहुंचते पहुंचते रवायतें कहती है बनु ख़ज़ा का इतना कब्जा हो गया कि जनाब अल्लाह की जो शादी हुई एक औरत से जिसका नाम था फातिमा। कौन फातिमा? पता है नूरियों को एक फातिमा ने आना है। तो तारीख़ अगर पढ़े तो सैयदा फातिमा ज़हरा आने से पहले कमोबेश 50 औरतों के नाम आपको फातिमा मिलते हैं। यानी इतनी अकीदत थी इस खानदान को आने वाली बीबी के साथ। तो शादी हुई जनाब कलाम के साथ किनकी? फातिमा। फातिमा ने जब शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने एक बेटा दिया जिनका नाम था जनाब कसाब। मक्का में शादी हुई, यहीं पे जनाब कलाम का इंतकाल हो गया। इनकी शादी अब किसी और कबीले से हुई तो जाता जाता बीबी ने अपना बच्चा मक्का में रहने दिया। तो किसी ने पूछा बीबी बच्चा लेके क्यों जा रही है, लेके क्यों नहीं जा रही? फरमाया मैं चाहती हूँ कसाब माहौल का पता चले, इसे अंदाजा हो कि सरदारी कैसे वापस ले ली। अगर मैं साथ लेके चली गई तो हो सकता है अगला माहौल बच्चे की सही तरबियत ना कर सके। इन्हें ये पाक है तो इन्हें अपने पाकों में ही रहना चाहिए। तो जनाब कसाब बड़े होते रहे, अरब के माहौल का मुशाहिदा करते रहे। तो जनाब कसाब ने अपना रिश्ता भेजा। तवज्जो कीजिए इन बातों पे। जनाब कसाब ने अपना रिश्ता और खानदान में भेजे कि जो खानदान काबा इंतजाम अपनी लपेट में लेके बैठा था बनु ख़ज़ा। ज्यादा तो उनके पास था मगर इनके पास तो था ना। तो जनाब कसाब शादी की बनु ख़ज़ा सरदार के बेटे के साथ जिसका बच्चा और कोई नहीं थी। तो बनु ख़ज़ा के सरदार ने एक वसीयत की कि आपके साथ शादी तो करना मैं अपनी बेटी मगर मेरे पास काबा की वारिस मेरी बेटी हो।
اپنے خاندان کا ایک بندہ ابو اشام وصیت کیا کہ ایک دن ابو اشام کعبہ کا دروازہ کھولے گئے. ایک میری بیٹی کعبہ کا دروازہ قلیب بردارین کے پاس تھی نا, چابی کھول, ایک دن میری بیٹے کھولا کرے, یہ سردار مر گیا. ایک دن ابو اشام کھول, ایک دن بعد یہ بیٹی کی عورتیں اچھی ہوں تو شوہروں کو اپنے سر کا تاج بناتی ہیں. تو جب باری آئی نا اگلے دن کے آپ نے جا کے کعبہ کا دروازہ کھولنا ہے تو چابی ہاتھ میں لے کے جناب قصاب کے ہاتھ میں دے کے کہا, اے میرے سردار جب آپ ہیں تو مجھے ظاہر کیوں جانا. صداقت محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو ایک دن کے لیے اب وہ شام دروازہ کھولتا ہے اور روایت میں کہتی ہیں اگلے دن جب جناب قصاب دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو کعبہ بھی مسکرا پڑا. کعبہ نے بھی محسوس کیا ایک حقیقت کعبہ آ رہا ہے, کیونکہ ان کے اندر ہی کو نور نبوت اور نور ولایت پایا جاتا ہے. ایک عرصہ یہ کام چلتا رہا. اب جناب قصاب سوچ رہے پاک ہے کعبہ, بہت رکھیں وہ رہتا بات ہے مگر کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کعبہ کی کلید بتایا مکمل طور پر ایسے نسل میں منتقل ہو جائے. تو وہ شان اپنے وقت کا بہت بڑا شراب پینے والا تھا, مذاق قبیلہ تھا نا, ہر طرح کا جوا بھی چلتا تھا, شراب نوشی بھی عام تھی, کیونکہ اہل بیت میں جن کا نور آ رہا تھا وہ تو پاک ہی تھے مگر یہ تو پاک نہیں تھے. تو ایک دن جناب قصاب نے کیا دیکھا کہ یہ اپنے نشے میں تو جناب قصاب زوجہ نے بھی کہا آپ کسی طریقے سے جو آپ کا مرتبہ ہے اس کو حاصل کیجئے. جناب قصاب یہ چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ قرض پڑا ہوا ہے. ابو اشام آپ کہا کہ کعبہ کتنا ہے, کہا شراب سے زیادہ ہے. بہت پریشان, کہا اچھا کیا تو کعبہ کلید بتایا کوئی قیمت, تو اس کی قیمت کیا لگائی کعبہ کا, وہ نسلیں چلی آ گئی. وہ جو شام سے بروقاب پلٹ کے آیا تو شامیوں کا نام اور پاک جو باپ نے کیا وہ بھی شامیوں کا نام تھا. کہا کہ چابی لینی ہے, کیا قیمت, اب کوئی مجھے اٹھ نہیں رہا اور ایک مشکی سا جو شرابت سے بھرا ہوا وہ مجھے کافی ہے کعبہ سا غرب. تو آپ اپنی اٹھنی دی اور کسی سے کہا کر ہے تو اس کو دے دے. اٹھنی بھی مل گئی, وہ بھرا ہوا مشکی سا بھی مل گیا ہے. ہوش میں تو تھا نہیں, اس نے اپنے نشے میں وہ چابی جناب قصاب کے ہاتھ میں خود رکھ دی. اب جب ہوش آئی تو کہا کہ یہ کیا میں نے کر دیا, یہ تو میں کرنا نہیں چاہتا تھا, کتنا مال اتنا سباب وہ عیش. تو یہ بھاگا سرداروں کے پاس, یہ میں کر بیٹھا ہوں, اب کس طرح واپس لوں. تو آپ کے دروازے پہ سردار آئے, آپ نے کہا ایسے بات نہ کرو, وہ میرے دادا نے دارالندوا اسی لیے تو بتایا ہے. یہ اپنے جو بھی فیصلے ہیں لڑائی نہیں لڑنے, آؤ بیٹھو, وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے. نعرہ حیدری. جناب قصاب نے اپنی دلیلیں دی اور باتیں کہتی اتنی ٹھوس دلیلیں تھیں. ابراہیم کے نسل جو تھے تو دلیل قائم انہیں نہ کرنے آئے تو کون کرے گا. تو جناب قصاب کی دلیلیں اتنی وزن والی تھی کہ دارالندوا میں بے شک وہ کافر تھے مگر ماننا پڑا کہ واقعی تم نے خود اپنی رضامندی سے دی, اور ویسے ہی جو قابل ہے اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد.
जनाब आपको कुरैश कहने की वजूहात, एक कि समंदर में बहुत बड़ा जानवर आ गया था, ये लोग उसे पकड़ नहीं सकते थे, तो जनाब कसाब के ताकत होना अंदर। याद रखिए, किसी ने पूछा था सरकार अली से, मौला आपका जिस्म से छोटा है, इतने पतले बाजों से आपने खैबर तक तय कैसे उठा लिया? तो सरकार ने फरमाया याद रखो, खाने पीने से ताकत नहीं आती, तकवा से आती है। अभी वो मिट्टी के बने हुए तो कमरों के मकान में बैठा है और अमेरिका का रहा रहबर के एक फरमान पर जान भी कुर्बान है। ये क्या है? इतनी ताकत, इतनी चौधर, ये चौधरता की कहानी तकवा। तो इतना बड़ा जानवर था, किसी के काबू में नहीं आता, जनाबे कसा जाए और कहते समंदर में खस कर उस जानवर को ऐसे ज़िबा किया और निकाल के पाकर कि जितने भी लोग थे सब ने कहना शुरू कर दिया कुरैश कुरैश, ये जो किस्सतों को, जो हिम्मतों को जमा करना है। अब इनमें से असली कुरैश कौन है? कितने कुरैश हैं? 3, मगर असली कुरैश ये आखिरी कुरैश जनाब कसाब। इंशाअल्लाह इनसे सफरनामा आगे होगा और आप इतनी खुश मजलिस से सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी समाज को मशहूर भी हूँ, क्योंकि खुश मौजूद तो फिर मगर आपका तवज्जो दी, खाली आपकी तवज्जो हाथ पकड़ कर फरमाए। शाम वाली हमेशा कहीं ना कहीं पे आके नुकसान देते रहे। पहला पुत आया तो शाम से आया, सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो इलाका सबसे पहले तैयार हुआ वो शाम था, और शाम वालों ने ऐसे सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ पेश किया गया। पता चला कि काबा सरकार अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, तो शाम वाले कहते थे अली और खुदा का करता है। अली का क्या ताल्लुक बनता है रसूल से? इस हद तक हमारा के खिलाफ काम किया गया। और शाम वालों का ही ये प्रोपेगेंडा था, ये तैयारियां था कि फिर ज्यादा नामी किरदार तारीफ होगा। कौन ज्यादा? आका हसन की सौजा। आज इस इलाके में जनाब कासिम की मखसूसी है, लेकिन हम नहीं बनता है कि जो बात में पड़े शहादत कोई बड़ी बड़ी बस थोड़ी देर के लिए जनाब कासिम का थोड़ा सा दाल हो। शाम तैयार कर रहे हैं, वक्त की ज़्यादा भी नशा है। और ये वही नस्ल है कि जिसमें इमामी सैयद सज्जाद हर नमाज के बाद लानत किया जाता है, ये आपस में रिश्तेदारी। आका हसन हालत क्या है? कासिम का जिक्र तो हसन का जिक्र, मौला हुसैन का जिक्र। इस हद तक सरकार जनाबे चाचा हजरत मौला हुसैन ने चाचा अच्छे तरीके से रखा, मगर इंसान की फितरत नहीं बदली। किसी ने पूछा था आपको पता है ये औरत आपके दुश्मन
یہ آپ کو زہر دے آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو مولا نے فرمایا تھا اس گناہ میں اسے سزا کیسے دے دوں جو کبھی اس نے کیا نہیں ہے۔ شام سے وہ زہر حلال بھی وہیں سے آیا اور جس حکیم سے دیا گیا تھا اس نے کہا تھا یہ اتنا خطرناک ہے زہر کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو تو دریا کی مخلوقات مر جائیں۔ شام کی اس شخص خدا جس کو ڈالا شیشی بیچی اور ایک ساتھ خط کھچاتا اگر تو اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں تمہارا نکاح یزید سے کرتا ہوں۔ کہاں حسن کی زوجیت اتنے پیسے دو گا اتنی درم و دینار کا آ گیا ظاہر سوال والے پاس آقائے اس سے زیادہ بھی ایک قطرہ پوری کی پوری شیشی دودھ میں ڈالا آقا حسن کے سامنے کر حسن مالا آیا کبھی رکھو تھوڑی دیر کے بعد آئی مولا پینے مولا فرماتا آسمان کی طرف لگا کے کبھی رکھو جب تیسری دفعہ لے کے یہ عورت آئی مولا نے آسمان کی طرف دیکھا کیا دیکھا کہ نبوت کا تاج اترا ہوا نبی رو رہی ہیں علی رو رہی ہیں زہرا رو رہی ہیں نگاہ امامت سمجھ گئی مولا نے چند گھونٹ پیے اور روایت کہتی ہے مولا کا کلیجہ کٹنا شروع ہو گیا۔ ملانتی کہتی ہے مولا اور پیے فرمایا جاتا تیرا کام ہو گیا زیادہ تیرا کام ہو گیا۔ روایت کہتی ہے آقا کہ آنے سے پہلے یا دیکھا نہ جاتا ہے کہ مولا کی طبیعت بگڑ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ میں قربان مولا کے مولا نے جاجا کو دیکھا کہا جاجا پیچھے کے دروازے سے یہ لے آقا حسن کے صحابہ یار کسی طرح معاویہ تک پہنچی معاویہ نے اسے مار کے دریا میں پھینک دیا۔ جب اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں یزید سے شادی کروں گا تو معاویہ کے جملے ہیں جو عورت حسن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی وہ میرے بیٹے کے ساتھ آقا کی حالت بگڑی جناب فرما حالت بڑی ہے مولا نے بتایا مولا آقا حسین نے کہا مولا آپ کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حسین بھاگے اور اب جب آئی اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو زہر اپنا اثر کر گئی تھی یہ دشت تھا اور روایتیں کہتی ہیں وہ ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ جناب زینب نے آواز دی آجو رقیہ آجو کلثوم بہن آؤ عباس
نہیں ہو سکتا.